آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت ذرا کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خامن تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خامن سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خامن سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان پہ جوں بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا، جاب اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا، اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نگلیکٹ کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر جیسے ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو، معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تم نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا میری حجوں اور عمرے سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ یہ اپنے ٹکٹ بنوا کر واپس ملک آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا، اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا تو ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خامن بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی، وہ بیچاری گھر میں اکیلی۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گیا، اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی بڑھاپے کی وجہ سے، تو نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کے دیکھا
ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی، پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ کہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے اپنے گھر آ جانے پہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آنے پہ خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ ایک مثال ذرا سوچئے کہ اگر والدین کا کوئی بیٹا ہو جن کو ان کا کوئی بڑا دشمن ورغلا لے اور ماں باپ سے جدا کر دے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بیٹے کا بھی قصور ہے لیکن ورغلانے والے کا زیادہ قصور ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس لائے۔ اگر بالفرض کسی دن ماں گھر میں اکیلی ہے اور وہ بیٹا اپنے گھر واپس آ گیا، اگر دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں امی دروازہ کھولیے، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ماں دروازہ کھولے گی یا بند رکھے گی؟ وہ تو دعائیں مانگتی تھی کہ میرے دشمن کے ہاتھوں سے یہ چھوٹ کے میرے پاس آ جائے۔ بالکل اسی طرح شیطان اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اس نے اللہ کے بندوں کو ورغلا لیا، اللہ سے غافل بنا لیا۔ پروردگار عالم چاہتے ہیں یہ میرے دشمن سے چھوٹ کے میرے در پہ آئے، میں ان کے لیے دروازے کھول دوں گا۔ ماں تو پھر بھی دروازہ بند رکھتی ہے، بیٹے کے آنے پہ کھولنا پڑتا ہے۔ پروردگار کا تو معاملہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں فرمایا سب دروازے وہ بند نہ دیکھے تو پروردگار عالم تو اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگے، اپنے رب کو منائے اور اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔